بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم جناب صدر اور ہمارے دارالعلوم کے اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، یہ میری عجیب خوش نصیبی ہے جس پر میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کروں کہ ایک ہفتہ پہلے اچانک مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک کتاب کے اجراء میں شامل ہونے کا موقع ہے۔ آج میں اتفاق سے یہاں آیا تو آنے کے بعد ایک خوشخبری ملی کہ ایک اور کتاب کا اجراء۔ اب وہ کتاب کون سی ہے آپ کے سامنے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے بولتے ہوئے گھبراہٹ بہت محسوس کرتا ہوں، اور اس کا اظہار اس سے پہلے کے پروگرام میں ہو چکا ہے۔ میری جو کجبت بیانی ہے یا لقت لسانی ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہاں بولنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے دوست ہمارے ماضی کی یادوں میں کے شریک ہمارے علاء الدین صاحب، یہ ان کا یہ کارنامہ اتفاق سے اس سے پہلے کچھ انہوں نے ہم کو اپنی محبتوں میں اس طریقے سے شریک کیا کہ جب یہ کتاب تیار ہوئی، ان کی تیار بہت پہلے ہو چکی تھی جیسے کہ آپ نے سنا ہے اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، تو انہوں نے کہا کچھ اس کے اوپر کچھ بطور تمہید کے کچھ تمہارے بھی کچھ الفاظ آ جائیں۔ اب یقین جانیے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہماری وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس میں وہی ایک نسبت ہے۔ سارا معاملہ نسبتوں کا ہے۔ ابھی آپ نے ہمارے منور صاحب نے کہا کہ دارالمصنفین، اور دارالمصنفین کا سر آغاز ہی جو ہے وہ سیرت پاک کا ذکر ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ندوے کا بھی جو سر آغاز ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہی ہے، اور حقوق مصطفیٰ کی ادائیگی کو پہچاننے کی کوشش ہے۔ یہ پورا تعلیمی ادارہ صرف اس لیے ہے کہ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے کہ جس کا واضح اور مکمل بیان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے، اور تمام باتیں بھی ہمارے فیصل صاحب نے ایک اپنے جو ان کی عادت ہے اور ان کی فطرت میں جو ایک تحقیق کا جذبہ ہے اس کا ایک چھوٹا سا اظہار ہوا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اساتذہ کرام تو چھوڑ دیجیے، ان سے تو خطاب بھی نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کا، لیکن یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آنے والی نسل ہے، جس کے اوپر دارالعلوم ندوۃ العلماء نہیں ندوۃ العلماء کی جو امانت ہے اس کو سنبھالنے کی جو ذمہ داری آنے والی ہے، یہ ان کے لیے اس سے بہترین موقع اور کوئی ہو ہی نہیں سکتے ہیں کہ ان کو ایسے موقع ملے کہ ان کے سامنے جو شاہکار کتابیں ہیں اور ان شاہکار کتابوں کا ذکر اس انداز سے آئے کہ خود ان کو اپنی اہمیت کا احساس ہو۔ اب یقین نہیں کریں گے، آج سے سن 72 73 74 کی بات ہے، اس وقت جب یہ ہمارے علاء الدین صاحب یہاں جب دکھائی دیتے تھے، کسی نے سوچا تھا کہ یہ طالب علم خاموش، معصوم، الگ تھلگ، اور کوئی بظاہر کوئی بہت زیادہ صلاحیتوں کا اظہار بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں کیا لکھ دیا؟ کتاب الشفا جیسی کتاب کہ جس کا ترجمہ اردو میں آج تک اتنے ترجمے ہوئے، لیکن اس کا ترجمہ جو آپ نے ذکر کیا، ہم نے بھی مقدمے میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ہم نے دیکھا کہ وہ شائع بھی ہوئی، لیکن آج تک اس کا کوئی نسخہ کہیں دستیاب نہیں ہے عام طریقے سے۔ محققین کو کہیں مل جائے وہ الگ بات ہے، لیکن کسی کے سامنے کسی کا ہاتھ وہ نہیں۔ یہ ترجمہ جو ہے یہ لگا کہ یہ پوری امت مسلمہ اردویہ جو ہے، اردو زبان والی، اس کے اوپر ایک قرض تھا کہ ایسی کتاب کا ترجمہ کسی خوش نصیب کو ملے۔ اور بتائیے، ابھی طالب علم تھے، ابھی وہ عرب سے فارغ ہو کے ابھی افریقہ کسی لائبریری یا کسی ملک میں تھے آپ، اور وہاں پر کسی نے ان سے کہا، اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ ہو جائے اردو میں، اور اس طالب علم نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور 6 مہینے کی مختصر مدت میں سینکڑوں صفحات کی کتاب کا ایسا ترجمہ کہ آپ میری درخواست ہے کہ ایک اس کتاب کی ایک صدر کو پڑھیے آپ۔ ایسی
ادب مطلب اردو ادب کی ایسی چاشنی، ایسی گلکاری، مطلب تعجب ہوتا ہے کہ کون سا قلم ہے۔ ذکر رسول میں تو خود ہی دنیا کی سارے لطف اور حلاوتیں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے قلم میں جو چیز آئی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا علاؤالدین صاحب کو، اور ان کا وہ ساتھ بھی یاد ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے اس مبارک کتاب میں ہم کو شامل کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے شاید سب سے بڑی چیز ہوگی آخرت میں، کہ ہماری بخشش کا اگر کوئی ایک معمولی سے چھوٹا کوئی اگر اللہ کی رحمت تلاش کرے گی بہانہ، تو یہ ہوگا کہ تم نے علاؤالدین کی کتاب پر مقدمہ لکھا سیرت کے ضمن۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ندوے والوں کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے، نبی رحمت ہو، سیرت النبی ہو، خطبات مدراس ہو، ذکر رسول ہو، پیغمبر انسانیت ہو، یعنی ایک لگتا ہے کہ ہر ذرا سے وقفے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کے لوگوں کو یہ ذمہ داری باقاعدہ سونپی ہے کہ کچھ وقت گزرے اور ایک کتاب سیرت پر آ گئے۔ سیرت پہ کتاب آنے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا انسانیت کو جو جس چیز کی ضرورت ہے، جس ہدایت کی، جس شخصیت کی، اس شخصیت کا اس کے زمانے کے لحاظ سے، زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے اس کا ذکر سامنے آ جائے۔ تو یہ بڑی خوش نصیب محفل بھی ہے، اور ان میں سب سے خوش نصیب میں ہوں کہ مجھ کو موقع ملا، حالانکہ مجھے بالکل بولنے کا سلیقہ ہی نہیں۔ اس سے پہلے والے پروگرام میں ہم کو بڑا احساس ہوا کہ ہمارے مولانا فرمان صاحب کی اتنی بہترین کتاب اور اس کا صحیح تعارف بھی میں پیش نہیں کر سکا۔ اس کا صدمہ ہمیشہ رہے گا کہ میں نے نظامت کی ذمہ داری، نظامت تو یہ ہوتی ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہو رہی ہے، تو یہ، لیکن ہاں اپنی خوش نصیبی پر ضرور ناز ہے کہ اللہ نے آج ہم کو کیوں بھیج دیا، اچانک بھیج دیا، بیٹھے بٹھائے میں آج آیا اور اتنی یادگار مجلس کا میں حصہ بن گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب تمام لوگ خوش نصیب ہیں کہ قاضی ایاز کی کتاب کے اجرا میں اردو زبان میں پہلا مکمل اور سب سے شاندار جو اس کا ترجمہ ہوا ہے، اس کے اجرا میں آپ سب شریک ہیں۔ یہ قبولیت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمارے دارالعلوم کو، ان بچوں میں قاضی ایاز پیدا کر دے اللہ۔ سیرت کا پیغام ان کے ذریعے سے دنیا میں عام ہوتا رہے، ان کے اور ان کے بعد کی نسلوں کے ذریعے، اس لیے کہ انسانیت کی شفا، انسانیت کی بقا صرف اس بات میں ہے کہ ہمارے سامنے اسوہ رسول کا نمونہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔